خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے درس میں مبطلات روزہ کی بات ہو رہی ہے، تو آج مبطلات روزہ میں سے 9ویں جو شرط ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے بہت چیزوں سے، جن میں سے ایک قائی کرنا ہے. قائی کرنا یعنی الٹی آ جائے، خود آ جائے تو وہ بولے سے عمدن آدمی قائی کرے تو وہ اس کو جان بوجھ کر کہیں گے. اس لیے پہلی اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ قائی کرنا یا تو بولے سے ہوگا، بولے سے، اگر بولے سے ہو تو بولے سے یعنی بے اختیاری سے، آپ کا اختیار ہی نہیں رہا اپنے اوپر، بے اختیاری سے. قائل بے اختیاری سے کرے آدمی یا بولے سے کرے، کوئی حرج نہیں، یعنی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 1، کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی قائی کرنے لگتا ہے بے اختیاری سے، لیکن ممکن ہوتا ہے اسے روکنا. کبھی ممکن ہوتا ہے، کبھی آدمی روک نہیں سکتا تو کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. کبھی اگر روک سکے، اگر دوسرا اسی کا دوسرا، اگر قائی روکی جا سکے اور ایسا کرنے میں، روکنے میں اور کوئی نقصان یا مشقت یعنی زحمت نہ ہو، یا مشقت یعنی زحمت نہ ہو تو روکنی چاہیے، قائی روکنی چاہیے، روکنی چاہیے. اگر مشقت نہ ہو، زحمت نہ ہو، آدمی روک سکے. لیکن اگر مشقت ہو، زحمت ہو، مشکل ہو، آدمی سے نہ ہو سکے، کوئی پرواہ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر روک سکے بہتر ہے روک لینا. اسی میں تیسری بات بولے سے، الف کی 1 2 اور یہ 1 کی 3. مثال کے طور پر کبھی اگر بولے سے
یعنی آپ بھول گئے کہ میں روزے سے ہوں، بھولے سے کچھ نگل جائے آدمی، کچھ نگلا جائے نہیں آدمی نگل لے، اور پیٹ میں پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے، کیا چیز یاد آ جائے؟ کہ میں روزے سے ہوں. پیٹ میں ابھی نہیں پہنچ گئی لیکن یاد آیا کہ میں روزے سے ہوں. تو اگر واپس اگلی جا سکے تو ٹھیک ہے، اگلی جا سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ پیٹ میں چلی جائے گی، ورنہ پیٹ میں اگلی جا سکے تو ٹھیک ہے. کبھی اتنا نیچے ہوتی ہے کہ وہ آدمی واپس نہیں لا سکتا تو پیٹ میں چلی جائے گی، ورنہ پیٹ میں چلی جائے گی، پیٹ میں چلی جائے گی. آپ نے بھولے سے کوئی چیز نگل لی اور نیچے جاتے جاتے آپ کو یاد آ گیا ارے میں تو روزے سے ہوں، نیچے جاتے جاتے. اب اگر کسی مقام ایسے موقع پر پہنچ چکی ہو وہ چیز واپس اگلی جا سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہاں جائے گی؟ پیٹ میں جائے گی. جب کوئی چیز پیٹ میں جائے گی کیا اس کو ہم کہیں گے کھائی؟ اس کو کھانا تو نہیں کہیں گے نا، ہم چاہتے تھے واپس آئے، تو اسے کھانا نہیں کہا جائے گا. جب کھانا نہیں کہا جائے گا اسے کھانا نہیں کہہ سکتے. اور اس لیے روزہ صحیح ہے. یہ اصل میں اس بھولے سے یہ والا اسی میں چلا جائے گا یہ، لیکن سچویشن ڈفرینٹ ہے، سچویشن ڈفرینٹ ہے. اسی کی چوتھی شق، اگر کوئی ڈکار لے، ڈکار کس چیز کو کہتے ہیں؟ آدمی ڈکار لے، ڈکار کس چیز کو کہتے ہیں کشمیری میں؟ یہ بالکل کشمیری لفظ ہے، تھوڑا بدلنا ہے. ڈاکور، ہاں. کبھی ڈکار لیتا ہے آدمی، اختیار میں نہیں ہوتا، اسے ڈکار کہتے ہیں. ڈکار، اور ڈکار میں کبھی چیز نیچے سے اوپر آتی ہے نا. اب اگر کوئی ڈکار لے اور کوئی چیز، کوئی کھائی ہوئی چیز یا بلغم یا کچھ نہ کچھ، اور کوئی چیز اس کے یا تو حلق یا منہ میں آ جائے تو آسان ہے اس چیز کو باہر اگلنا، ہے نا، کیونکہ منہ میں آ گئی. حلق پر جب آ گئی، حلق پر سے بھی منہ میں لائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسے اگل دینا چاہیے، اگل دینا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اگلنا، لیکن جب آپ اگلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ اتنے میں آپ سے کھسک کے نیچے چلی جاتی ہے. لیکن
بے اختیاری طور پر گلے سے نیچے چلے جائے گی. ایسی صورت میں بھی روزہ صحیح ہے. تو گویا یہ 4 سچویشنز ہیں جن میں کوئی چیز آپ کے بدن میں چلی جاتی ہے، یا بھولے سے چلی جاتی ہے، بے اختیاری طور پر چلی جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن چاروں کی 4 صورت میں آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اس کے مقابلے میں اس کا نمبر 2، اس کا یہ ایک تھا سارے کا سارا، اب یہ نمبر 2، جان بوجھ کر قائع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. قائع کرنے سے، جان بوجھ کر قائع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگرچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا درد ہونے لگا ہے، اگر آپ قائع نہیں کریں گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، یعنی کسی مرض کی وجہ سے آپ کو قائع کرنا پڑا، ورنہ آپ قائع نہیں کرتے، لیکن اس میں بھی قائع کرنا پڑا، تب بھی روزہ باطل ہے. اس لیے اگرچہ مرض وغیرہ، ڈاکٹر نے کہا مثلا وغیرہ جیسی وجہ سے قائع کرنا پڑے، ٹھیک ہے، تو یہ 5 شقیں ایسی تھیں جو کہ قائع کے بارے میں تھیں اور حکم الگ الگ تھے. جان بوجھ کر روزہ باطل، جان بوجھ کر نہیں، روزہ باطل نہیں. جی وہ تو آگے آئے گا نا، کفارہ اور جو یہ ہے قضا، کن کن صورتوں میں دونوں ہیں، کن کن صورتوں میں صرف ایک ہے، آپ سمجھے؟ یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، پہلے سے کہنا فائدہ نہیں. اب پہلے ہم یہ کہیں گے کہ روزہ باطل کیسے ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نوٹ کریں، اگر مرض کی وجہ سے قائع کرنا پڑے تو روزہ باطل ہے. روزہ تب بھی باطل لکھا نا، اگرچہ مرض وغیرہ جیسی وجہ سے قائع کرنا پڑے، روزہ باطل ہے. قائع کرنا پڑی، روزہ باطل ہونے کی 1-2 شقیں ہیں، ایک جان بوجھ کر، ایک بھولے سے. یہ آپ لکھیں، میں یہ یہاں جگہ نہیں لکھنے کی. روزہ باطل ہونا، آگے اس کے 2 شاخیں بنائیے، ایک میں لکھیے جان بوجھ کر، بعد میں لکھیں گے دوسرے میں بھولے سے. اور روزہ دار نمبر 1 اوپر کی طرف، روزہ دار جان بوجھ کر اور اختیاری طور پر، جان بوجھ کر یعنی اختیاری طور پر کوئی بھی مبطل روزہ کام کرے، مبطل میم بے تو لام، میم با تو لام، مبطل روزہ
کام کرے تو روزہ باطل ہوتا ہے. روزہ باطل ہے. یہ عمومی حکم ہے. چاہے یہ حکم مکلف جانے یا نہ جانے، چاہے مکلف حکم جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. یہاں بہت ضروری ایک پوائنٹ ہے، حکم جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، روزہ باطل ہے. حکم جانتا ہے تو لازم ہے کہ روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن حکم نہ جانتا ہو تب بھی روزہ باطل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ نہ جاننا دو قسم کا ہوتا ہے. یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نہ جاننے والا، اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر، اور دوسرے کو کہتے ہیں جاہل مقصر. یہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے، اب یاد ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے یہ ضروری ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو کہنا بھی چاہیے آپ کو، کبھی یہ سہلنگاری سے کام لے. کہتا ہے کہ مبطل روزہ آپ کام کریں گے، روزہ باطل ہے، چاہے آپ حکم جانتے ہوں، حکم کے عالم ہوں یا جاہل ہوں. لیکن قسم کا جاہل نہ جانتے ہوں، جاہل مقصر ہوں. جاہل مقصر ہوتا ہے وہ شخص جو حکم جاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کی ذہنیت بہت کم ہے، یا اس میں کچھ خرابیاں ہیں، معذوری ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی بات سمجھتا ہی نہیں، یا بہرا ہے تو کوئی کہے گا اسے تو کیا کہے گا، ہے نا. اس کو ہم کہیں گے جاہل مقصر، یعنی اس کی جہالت اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ حالات کا بیچارہ قیدی ہے، اور حالات کی قیدی ہونے کی وجہ سے وہ جاہل رہا ہے. سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے تو مسئلہ کیا سمجھے گا. کبھی بڑے بڑوں کو بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ جاہل مقصر کیا سمجھے گا. یہ ادھر والا بٹن ادھر والے کاج کے ساتھ لگاتا ہے نا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کبھی خالی پیراہن پہن کے شلوار کے بغیر نکلتا ہے بازار میں گھومنے کے لیے. کبھی شلوار کا ایک حصہ یہاں ہوتا ہے تو دوسرا حصہ ادھر ہوتا ہے، اور اس کو ناڑا بھی بند کرنے کے لیے ماں یا کوئی اور ہونا چاہیے جو بند کرے، ہے نا. اس کو کہتے ہیں جاہل مقصر. سمجھ گئے؟ یہ جاہل مقصر اصل میں مکلف ہوتا ہی نہیں، یعنی اس پر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، تو اس لیے اس کو حکم پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہے. لیکن پریشانی ہے اس کے لیے، ہم میں سے اکثر اسی قسم کے جاہل ہیں. یعنی ہم مسائل دریافت کر سکتے تھے لیکن ہم دریافت نہیں کرتے ہیں، اور کاموں میں لگے ہیں لیکن دین کی طرف لگے ہی نہیں ہیں. مادہ پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دینداری کو کوئی توجہ نہیں دیتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا یہ کہ کوئی کہتا ہے مجھے بچپنے سے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، میں کیا کروں، میں ان پڑھ ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے. جیسے ہمارے عام لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، مجھے موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا، میں تو ناخواندہ کا ناخواندہ ہی رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جب بڑا ہو گیا تو میں لگ گیا گھر میں عیال کے لیے کمانے کے لیے، اور اسی کے ساتھ میرا صبح سے شام تک ٹائم چلا جاتا ہے، میں کیا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں کچھ. اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر. اور یہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ روزہ باطل ہے، حکم جانتا ہو یا نہیں، حتیٰ کہ جاہل قاصر بھی ہو، جاہل قاصر بھی ہو، احتیاطی واجب کے طور پر روزہ باطل ہے. میرا روزہ کیوں باطل ہے؟ میں تو جاہل قاصر ہوں. تو چٹی تھی جاہل قاصر رہنا، آپ کو مسئلے دریافت کرنا تھے، پڑھنا تھا، مرنے تک پڑھنا ہے، آپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ تو یہ اس کا جواب یہی ہے. کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، سالم بدن بھی دیا ہے، پڑھ سکتا ہے. کہتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللحد. جو ہی آپ اس جو ہوتا ہے جو
گہوارہ ہوتا ہے، اس گہوارے میں چھوٹے بچے ہو کے ماں باپ نے ڈال دیا، تب سے لے کے جب تک قبر میں پہنچے گے تب تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے، گھنٹہ بھر نکالو اور پڑھتے رہو، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ تو اس شخص کو کہتے ہیں جاہل قاصر، اس کا روزہ حکم نہ جانتا ہو اس جہل کی وجہ سے، تب بھی اس کا روزہ باطل ہے، کیونکہ وہ حکم جان سکتا تھا لیکن اس نے کوشش نہیں کی حکم اور مسائل کو سیکھنے کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے نمبر 1، جان بوجھ کر۔ ایک بات، اب دوسری بات، بھولے سے روزہ، ایسا کام کیا بھولے سے مبطل روزہ کا، ایسا کام کیا جسے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن بھولے سے کیا تو کوئی پرواہ نہیں، بھولے سے ہوا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہی جملہ ریپیٹ کرنا ہے، اگر بھولے سے مبطل روزہ کام کیا جائے اور پھر یہ خیال کر کے، کبھی آدمی کہتا ہے وین پھچ میں روز تو سنتس بلائے، وہ کیا کرز، بھولے سے مبطل روزہ کام کیا جائے اور پھر یہ خیال کر کے، پھر آدمی یہ خیال کرے کہ روزہ تو اب باطل ہو ہی گیا، روزہ تو اب باطل ہو ہی گیا، اب باطل ہو، روزہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ حالانکہ باطل روزہ نہیں تھا، بھولے سے ہوا تھا، لیکن وہ سمجھتا ہے اب میرا روزہ ٹوٹ گیا تو اب کیا فائدہ ہے، اور دوبارہ کوئی ایسا ہی کام کر دے، دوبارہ کوئی ایسا یا یہی کام دوبارہ کرے، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا تو اب ٹوٹنے دو، تو اس صورت میں روزہ باطل ہوگا۔ بھولے سے ہوا تھا لیکن اس نے خیال کیا کہ روزہ اب تو ٹوٹ گیا، مارو گولی روزے کی، اب دوبارہ کوئی کام اسے کیا تو اب دن گیا تو گیا، دوسرا کام ایسا ہی کیا جان بوجھ کر، پہلا تو بھولے سے تھا، دوسرا اب جان بوجھ کر ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس کا روزہ بچ جاتا، لیکن اب اس نے کہا میرا روزہ باطل ہونا تھا سو ہو گیا، اب تو کھانے ہی دو، اب تو ایسا ہی کرنے دو، ویسا ہی کرنے دو، تو دوبارہ ایسا ہی مبطل روزہ کوئی بھی کام کیا تو اس صورت میں روزہ اس کا باطل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا لمبا ہے مسئلہ تو اس لیے ٹائم نہیں ملے گا، لہذا آج اتنا ہی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔